بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ بلوچستان میں المیے پر المیے ہو رہے ہیں۔ 110 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سکھر براج سے 12 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں سیلاب اور بارشوں نے 365 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ بلوچستان میں ایک جگہ سے 3 بچیوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کا دورہ کیا ہے اور متاثرہ گھرانوں کی مالی امداد کا اعلان بھی کیا ہے، جس میں سب سے بڑا پیکیج 10 لاکھ کا ہے۔ بلوچستان میں کئی جگہ سے ریلوے ٹریک بہہ گیا ہے اور ایران پاکستان ریلوے معطل ہو گئی۔ بلوچستان کے 29 اضلاع لسبیلا، کیچ، کوئٹہ، سبی، خزدار، ہب، گڈانی، بیلا، جھلمکسی، اتھل اور کئی دوسرے اضلاع میں بھی تباہی ہے، بربادی ہے اور بعض دیہات تو صفحہ ہستی سے مٹتے جا رہے ہیں۔ رابطہ سڑکیں بند ہیں۔ جنوبی پنجاب اور ڈی جی خان میں بھی 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 1.5 لاکھ ایکڑ رقبہ زیر آب آ چکا ہے۔ ہر جگہ فوج کام کر رہی ہے۔ کوئٹہ زیارت شاہراہ ڈوب گئی ہے۔ سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان اور کے پی میں فوج امدادی کارروائی کر رہی ہے۔ ملک میں سیاسی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے قبل از وقت عام انتخابات کا فارمولہ دے دیا ہے اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں توڑ دے تو ہم یقین دلاتے ہیں کہ ملک میں ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، ہم عام انتخابات کرائیں گے۔ جبکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں کو آئی ایم ایف کے قرضے کے لیے جناب باجوہ کا فون کرنے کا مطلب ہے کہ ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں تباہی ہے، بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ یوں لگتا ہے بلوچستان خاص طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ بلوچستان میں جو ڈیم بنے انہیں پراپر ڈیم نہیں بنائے گا، صرف مٹی سے پانی روکنے کی کوشش کی گئی، پیسے دے دیے گئے ٹھیکیداروں کو، بلکہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل ملا کر پیسہ کھا لیا گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سب کچھ بہہ گیا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، بڑے بڑے پل بھی بہہ گئے۔ اگر میں یہ کہوں کہ اربوں خربوں روپیہ بہہ گیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ ڈیم اور پل بنائے، ایف آئی اے، نیب، سپاہی اینٹی کرپشن، آئی ایس آئی، ایم آئی بی، ان بہہ جانے والے پلوں اور بہہ جانے والے ڈیمز کے اندر ہونے والے گھپلوں کی تحقیقات کرے، پلوں اور ڈیمز کی غیر مالی کنسٹرکشن پر
ان کے تمام ٹھیکیداروں کو جیل میں ڈالے اور ان کو 10-15 سال کے لیے نظر بند کر دیا جائے، اور ان کے ٹھیکیداری جہاں جہاں ان لوگوں نے اور ٹھیکے دیے تھے وہاں سے ان کو بلیک لسٹ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں کہ قومی خزانہ لوٹنے والے غیر معینہ مدت کے لیے اب جیل جائیں۔ یہ کام سول حکومت کے بجائے فوج اپنی نگرانی میں کرے۔ اس ملک کے عام قوانین ڈاکیوں اور لٹیروں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کو آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے امریکی حکام سے رابطہ کرنا پڑا۔ اس کا مطلب یہ ہے سول حکومت کا سسٹم، یہ سول سسٹم ناکام ہو گیا۔ اس کا ایک حل میرے ذہن میں ہے کہ ملک میں تو پی ٹی آئی اور عمران خان یہ ملک عمران خان اور پی ٹی آئی کا بھی، بجائے اس کے کہ عمران خان یہ تبصرہ کریں کہ ملک اس کا مطلب ہے کمزور ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان وہ لیڈر ہے جو بیرون ملک پاکستانیوں سے درخواست کر سکتا ہے کہ ہر پاکستانی جو بیرون ملک مقیم ہے وہ پاکستان بچانے کے لیے 2000 امریکی ڈالر پاکستان کو بھیجے۔ ہمیں شاید آئی ایم ایف کے کسی قرضے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عمران خان وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جو پاکستان کو اس حالیہ معاشی بحران سے نکالنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور میری درخواست پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی سے یہ بھی ہوگی کہ خدا کے لیے اس ملک کو قائم رکھنے اور ہر ڈیفالٹ سے بچانے اور اسے ترقی دینے کے لیے مل بیٹھے۔ اگر انسان کسی چینل کے سامنے بیٹھے اور اسے سنے تو یوں لگتا ہے اس ملک پر کوئی قہر نازل ہو رہا۔ پاکستان کیا ملک تھا، ترقی کرتا ہوا ملک تھا۔ عمران خان میں جو صلاحیت موجود ہے اس کا ذکر میں نے کر دیا، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی تو میری یہ بات عمران خان تک پہنچائے۔ عمران خان مجھے بتا دے کہ اگر پاکستانی افواج کے سپہ سالار نے امریکیوں سے درخواست کی ہے ہمیں جلد قرضہ دیں یا دلانے میں مدد کریں تو اس میں بری بات کون سی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں اگر عمران خان نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے تو سب سے پہلے انہیں سامنے آنا چاہیے۔ انہیں کسی آئی ایم ایف کو، کسی امریکی حکومت کو شاید اپیل یا درخواست کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی میری اس 2000 والی تجویز پر عمل کریں تو کئی آئی ایم ایف قربان ہیں پاکستان بچے گا تو میاں محمد شہباز شریف صاحب، آپ بھی، عمران خان بھی، مولانا فضل الرحمان بھی، آصف علی زرداری بھی، بلاول بھٹو زرداری بھی، باف والے بھی، بلوچستان والے بھی تب سیاست کریں۔ کیا میری اس تجویز پر جناب عمران خان بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کریں گے کہ وہ 2000 فی کس پاکستان بھجوائیں؟ پاکستان کا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔